بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ اس کا تعلق عبادت سے ہے اور ہم جو بھی عبادت کریں اس کو سنت کے مطابق، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں وہ کام کرنے کو کہا ہے اسی انداز سے کریں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو دعا مانگتے وقت پہلے درود شریف پڑھے یا پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے؟ آیا سنت کے مطابق دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے آج کے زمانے میں نبی کی ذات کو چھوڑ دیا، صحابہ کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنے زمانے کے علماء کو جو نہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نہ وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اپنے من میں جو چیز آتی ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی نہیں مانتے۔ تو جو بھی کام کرے سنت کے دائرے میں کریں گے تو وہ عمل ہمارا قبول ہوگا۔ اگر ہم نے دعا مانگی ہے، خلاف سنت مانگی ہے، تو یاد رکھنا وہ عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ چونکہ میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، تب جا کر عمل کے اندر جان پیدا ہوگی اور وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ تو آج کے زمانے میں اچھے اچھے اماموں کو دیکھا گیا، بیان کرتے وقت خطبہ کو دیکھا گیا۔ اسی طرح جب کوئی مجلس شروع ہوتی ہے، کوئی کام شروع ہوتا ہے، کوئی وظیفہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے شروع کے اندر بجائے بسم اللہ کے، بجائے اللہ کی تعریف کے، ہم سیدھا درود شریف سے شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، درود شریف سے کسی چیز کی ابتدا کرنا یا درود شریف پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے، قطعی ثبوت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے جس چیز کو جہاں رکھنے کو کہا ہے، جس محل میں اس کو رکھنا ہے، اس جگہ رکھنا یہ اس کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا تو یہ ظلم، خیانت ہو جائے گی۔ اس لیے آج ہم سمجھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں کیا سکھلایا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک صاحب مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور سیدھا انہوں نے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ دعا کے کلمات کیا تھے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کر دی۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کر، اس کی شان شان، پھر مجھ پر درود پر، اور پھر جو دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔ دیکھو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کا طریقہ مسجد کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے سامنے صحابی کو سکھا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابہ آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا شروع کی اور پہلے اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کی، اور پھر انہوں نے نبی پر درود بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نمازی اب تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ اور دوسری دلیل، دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ جل شانہ سے کوئی چیز مانگنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے،
اس سے شروعات کرے اور ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اللہ کی شان شان ہو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور وہ کلمات کہے جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہو۔ تو یہ طریقہ صحابی رسول دعا مانگنے کا ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقلیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ سے دعا کرے تو پہلے حمد و ثنا کے ساتھ ابتدا کر، یعنی دعا کی شروعات اللہ کی تعریف سے ہونی چاہیے، پھر نبی پر درود بھیج اور پھر دعا مانگ، اعلیٰ فضائل کے ساتھ، اعلیٰ کلمات کے ساتھ۔ اس طرح تو کرے گا کہ تو دعا کے اندر اللہ کے حمد و ثنا کے بعد نبی پر درود شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں، تو تیری دعا قبول ہوگی اور تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اور اگر یہ تو مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، یہ روایات نسائی شریف کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر آپ کو وہاں جانے کی زحمت ہو رہی ہے، وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو بہت ہی آسان انداز میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں کہ فضائل اعمال جلد نمبر 1 بھاگ نمبر 1 صفحہ 723 پر حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ صفحہ 723 اور صفحہ 724 پر اس کو ذکر کیا ہے، اگر کوئی چاہے تو اس کو وہاں پر دیکھ لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی اللہ جل شانہ سے دعا مانگے تو پہلے اللہ کی خوب تعریف کرے۔ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، هو الاول والآخر، اللہ پہلے بھی ہے اور اخیر میں بھی ہے۔ اور شرح زرقانی ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء کا ذکر ہے ان کی دعاؤں کا معمول اور طریقہ بتایا ہے۔ وہاں تو کہیں بھی درود شریف کا گزر ہی نہیں ہے۔ درود شریف سے انکار نہیں ہے، درود پڑھنا ہے، لیکن دوسرے نمبر پر اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ اللہ کی ذات پہلے نمبر پر رہے گی، نبی علیہ السلام کی ذات دوسرے نمبر پر رہے گی۔ تو دعا کی شروعات اللہ کی تعریف سے، پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ اسی طرح جب دعا ختم کرے تو درود شریف پڑھے اور لاسٹ میں، اخیر میں اللہ جل شانہ کی حمد اور ثنا بیان کرے۔ جیسے اگر کوئی آدمی درود شریف سے آدمی دعا شروع کرے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے، پھر اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین پڑھ لے، یا جو درود آپ کو آتا ہو، درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو درود جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب دعا ختم کرنے کی نوبت آئے تو آدمی درود شریف پڑھے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی طرح سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ طریقہ سنت کے مطابق دعا کرنے اور دعا کے ختم کا ہے۔ یہ دلیل بالکل بیکار اور بے سود ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں عالم منگواتا ہے، فلاں امام یہ کرتا ہے، بہت بڑا عالم ہے، وہ اپنی جگہ ہے، ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آج تک جو کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، پتہ نہیں تھا، لیکن آج پتہ چل گیا کہ سنت کے مطابق دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قیل و قال نہ کرے، بحث نہ کرے، دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہو جو خلاف شرع ہو یا شریعت سے ٹکراتی ہو تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائے، انشاءاللہ ہم رجوع کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔